السلام علیکم۔ فتح پور سیکری پہنچنے تک میں ہی ڈرائیونگ کرتا رہا۔ اس دوران میری رادہ سے کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی، بس وقفے وقفے سے ادھر ادھر کی دو چار باتیں ہو جاتی تھیں۔ فتح پور سیکری پہنچ کر ہم نے کار ہی میں بیٹھے بیٹھے ایک ایک سینڈوچ کھایا، کافی پی اور کار سے نکل کر اسے لاک کر کے اس طرح ایک طرف چل پڑے جیسے سچ مچ تفریحاً ہی وہاں آئے ہوں۔ رادہ کیمرہ سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ جگہ جگہ رک کر کسی خاص پوائنٹ پر کبھی میری تصویر کھینچتی اور کبھی مجھ سے اپنی تصویر کھنچواتی۔ وہ بڑی بے تکلفی سے میرا ہاتھ تھامے اس طرح چل رہی تھی جیسے ہم نئے نئے شادی کے بندھن میں جکڑے گئے ہوں۔ وہ بلا شبہ ایک اچھی خاصی اداکارہ تھی، جبکہ خود میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس رول کو نبھانے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوں۔ ہم دیر تک وہاں کی تفریح کرتے رہے۔ حقیقتاً یہ محض وقت گزاری تھی۔ جب شام کا دھندلکا پھیلنے لگا تو ہم اس عمارت پر چڑھ گئے جو پرنسز تارا کے بقول میری کمین گاہ تھی۔ یہاں آنے سے پہلے ہم ایک مرتبہ اپنی کار تک بھی گئے تھے اور رادہ کے کہنے کے مطابق میں کار سے وہ بریف کیس نکال لایا تھا جس میں رائفل رکھی ہوئی تھی۔ فتح پور سیکری دیکھنے کے لیے آنے والے سیاحوں کی تعداد اب برائے نام ہی رہ گئی تھی۔ اس عمارت کی اوپری منزل پر کوئی بھی نہیں تھا جہاں اس وقت میں اور رادہ موجود تھے۔ یہاں ایک گوشے میں سرخ اینٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اس قسم کے ڈھیر وہاں متعدد مقامات پر دیکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ ان قدیم عمارتوں کی ٹوٹ پھوٹ کو درست کرنے کا کام اکثر ہوتا ہی رہتا ہے۔ مجھے انہی اینٹوں کے پیچھے چھپ کر یہ رات گزارنا تھی۔ تم ذرا دیکھتے رہو کہ اوپر کوئی آتا تو نہیں ہے، رادہ نے مجھ سے کہا اور میں دیوار کے اوپر سے نیچے دیکھنے لگا۔ دیوار کی بلندی میرے سینے تک تھی۔ رادہ نے فرش پر بیٹھ کر بریف کیس کھولا اور اس میں سے رائفل کے منقسم حصے نکال کر انہیں آپس میں جوڑنے لگی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو رادہ نے مجھ سے کہا، لو، سب سے پہلے تو یہ رائفل ان اینٹوں کے پیچھے چھپا دو۔ میں نے اسے لوڈ بھی کر دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ رائفل میں نہ صرف دوربین لگی ہوئی تھی بلکہ اس میں سائلنسر بھی فٹ تھا۔ میں نے رائفل اینٹوں کے پیچھے چھپا دی۔ خورد و نوش کا سامان رادہ وہاں پہلے ہی رکھ چکی تھی۔ اب میں چلتی ہوں، رادہ نے کہا۔ رات ہونے میں اب کچھ ہی منٹ باقی ہیں۔ لو، یہ چابی بھی رکھ لو۔ اس نے کار کی چابی میری طرف بڑھائی جو میں نے اسے دے دی تھی۔ اس کا میں کیا کروں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ کل تم واپس آگرہ کیسے آؤ گے؟ تمہیں کار کی ضرورت تو پڑے گی نا؟ اور تم ابھی واپس کیسے جاؤ گی؟ یہاں ایک کار پہلے ہی سے موجود ہے اور اسی لیے موجود ہے کہ مجھے یہاں سے لے جا سکے۔ اوہ، میں نے بے اختیار ایک طویل سانس لی۔ اب میں چلتی ہوں، وش یو گڈ لک۔ شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ تو سپاٹ تھا مگر میرے سینے میں تلخیاں بھری ہوئی تھیں۔ رادہ سنگی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ شاید وہ ان لوگوں میں سے آخری فرد تھی جو اس روز فتح پور سیکری کی تفریح کے لیے آئے تھے، اور پھر رات ہو گئی، ایک صبر آزما رات۔ مجھے وہ رات اینٹوں کے اس ڈھیر کے پیچھے فرش پر پڑے پڑے گزار دینا تھی۔ ہر چند وہاں کھانے پینے کا سارا سامان موجود تھا، لیکن ایسی جگہوں پر اس طرح گزاری جانے والی راتوں کو پر آسائش تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ تو وہ رات میرے لیے ایک صبر آزما رات تھی، اور امکان یہی تھا کہ مجھے ساری رات نیند نہیں آ سکے گی۔ اندھیرا اور ویرانی بڑھتی چلی گئی۔ دور کہیں کبھی کبھی کوئی الو بول دیتا تھا تو اس سناٹے پر جیسے ایک ضرب سی پڑتی تھی، اور اس ضرب کا احساس مجھے اپنے اعصاب پر ہوتا تھا۔ اس وحشت ناک ماحول میں کھانے کی خواہش بھی ختم ہو گئی تھی، لیکن آدھی رات کے بعد بھوک بہت بڑھ گئی تو میں نے لنچ باکس نکال کر ڈنر کیا۔ سب کچھ ٹھنڈا تھا، لیکن اس وقت اگر کوئی خوش ذائقہ چیز بھی کھانے کو ملتی تو شاید اچھی نہیں لگتی۔ کھانے کے بعد میں نے کافی بھی پی اور سگریٹ بھی۔ اس کے بعد میں کپڑوں کے خراب ہو جانے کے خیال کو دل میں لائے بغیر فرش پر دراز ہو گیا۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر دکھنے لگی تھی۔ رات اتنی گزر چکی تھی کہ اب آسمان پر ستارے بھی اونگتے ہوئے سے معلوم ہو رہے تھے۔ پرنسز تارا ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی۔ اس کا کوئی آدمی بھی نہیں آیا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ رینوکا دیوی کے آگے اس کی چل نہیں سکی تھی۔ رینوکا نے کوئی ایسا بندوبست کر دیا ہوگا کہ پرنسز تارا یا اس کا کوئی آدمی مجھ تک پہنچنے نہ پائے۔ تو پھر اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں پرنس چارلس پر گولی چلاتا، اور یہ بھی ضروری تھا کہ میں صحیح نشانہ لگاؤں۔ اگر پرنس چارلس کو گولی نہیں لگتی تو رینوکا دیوی کو یقین ہو جاتا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، اور رائفل میں کوئی خرابی ثابت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ حالات مجھے اسی موڑ پر چھوڑ رہے تھے جس سے میں بچنا چاہتا تھا۔
پرنس چارلس کا قتل۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، دنیا بھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا، اور پھر میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے بعد میرا کیا حشر ہوتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ رینوکا دیوی کی ناسمجھ میں آنے والی طاقت مجھے بچا لیتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ میں گرفتار ہونے کے بعد پھانسی کے تختے تک پہنچ جاتا۔ بچاؤ کی جو راہ مجھے پرنسس دارا کی وجہ سے نظر آئی تھی، اس پر اب گپ اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اب 4 بجنے والے تھے، اور مجھے پرنسس دارا یا اس کے کسی آدمی کے آنے کی کوئی توقع نہیں رہی تھی۔ آسمان پر اونگتے ہوئے تاروں کو دیکھتے دیکھتے میں بھی نہ جانے کس لمحے اونگ گیا، اور پھر اس وقت ہڑبڑا کر اٹھا جب مجھے کسی شور کی آواز سنائی دی۔ جاگنے پر اس شور کی نوعیت بھی میری سمجھ میں آئی، وہ جیپوں اور ٹرکوں کے انجنوں کا شور تھا۔ اس وقت آسمان کے مشرقی حصے پر سفیدی جھلملانے لگی تھی۔ صبح ہونے میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے دیوار پر لگی ہوئی جالی سے جھانک کر دیکھا تو مجھے وہ جیپیں اور ٹرک نظر بھی آ گئے جن کے شور سے میں جاگا تھا۔ وہ سب ٹرک اور جیپیں فتح پور سیکری کی تمام عمارتوں کے قریب رک رہے تھے، اور ان سے سیکیورٹی پولیس کے مسلح آدمیوں کی کھیپ اتر رہی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ اپنے اونگتے ہوئے ذہن کو کسی طور پر چاقو چوبند کر لوں۔ ابھی کوئی جیپ یا ٹرک اس عمارت کے قریب آ کر نہیں رکا تھا جس کی اوپری منزل پر میری کمین گاہ تھی، لیکن جلد یا بعدیر کسی کو وہاں آنا ہی تھا۔ اور پھر میں نے جلدی سے کافی کا تھرماس کھولا اور اس کے ڈھکنے میں کافی انڈیل لی، پھر پانی کا تھرماس نکال کر پانی سے کلی بھی کی۔ جلدی جلدی کافی کے گھونٹ لینے لگا جو اب زیادہ گرم نہیں رہی تھی۔ آخر سنگی زینے پر وزنی جوتوں کی دھمک سنائی دی۔ اس دھمک سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ 2 آدمی ہیں۔ پھر یوں لگا جیسے وہ دھمک 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ایک آدمی نچلی منزل پر رک گیا تھا، دوسرا آدمی اوپر چڑھتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے خود کو اینٹوں کے پیچھے اچھی طرح سکیڑ لیا تھا اور رائفل بڑی مضبوطی سے ہاتھوں میں سنبھال لی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر وہ گارڈ اینٹوں کے ڈھیر کی طرف آیا تو یقیناً مجھے دیکھ لے گا، اور اس وقت میرے بچاؤ کی صرف یہی ایک صورت ہوگی کہ میں رائفل کو پوری طاقت سے اس کے سر پر رسید کر کے اسے بے ہوش کر دوں۔ لیکن گارڈ کے قدموں کی دھمک اینٹوں کے ڈھیر کی طرف نہیں آئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہ میری مخالف سمت میں اس جگہ جا کھڑا ہوا تھا جدھر سے پرنس چارلس نے گزرنا تھا۔ میری طرف اس کی پشت تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا، کیا میں فوراً حرکت میں آ جاؤں؟ اس گارڈ کو بے ہوش کر کے مجھے اس کی جگہ تو لینا ہی تھی۔ اب مجھے صرف یہ فیصلہ کرنا تھا کہ میں فوری اقدام کروں یا کچھ انتظار کر لیا جائے۔ شہزادہ چارلس اتنی صبح تو وہاں نہیں لایا جا سکتا۔ حفاظتی بندوبست تو اتنی جلدی محض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کا ہجوم ہونے کے بعد اس میں دشواری پیش نہ آئے۔ انتظامیہ نے وہاں کی تمام عمارتوں کی اوپری منزلوں کو لوگوں سے خالی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اسی لیے وہاں گارڈ متعین کیے گئے تھے۔ دوسرے گارڈ کے قدموں کی دھمک میں نے نچلی منزل پر رکتی محسوس کر لی تھی۔ اسے وہاں اسی لیے متعین کیا گیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو اوپری منزل پر آنے سے روک سکے۔ مگر اچانک میرے ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ مجھے فوراً حرکت میں آ جانے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، دھندلکا سا تھا۔ اس دھندلکے سے مجھے بہت مدد ملی۔ روشنی پھیل جانے کے بعد تو دوسری عمارتوں کی چھتوں پر کھڑے ہوئے گارڈ میری اس حرکت کو دیکھ سکتے تھے۔ میں نے حرکت میں آنے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ گارڈ کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہ چھت کا چکر لگا رہا تھا۔ مقصد یہی ہوگا کہ اچھی طرح ارد گرد کا جائزہ لے لے۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ اب یہ اندیشہ تھا کہ وہ اس طرف آتا تو مجھ پر اس کی نظر پڑ جاتی۔ میں خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح سنبھل گیا۔ قدموں کی آہٹ اب چھت کے اس کونے تک پہنچ گئی جو میرے دائیں ہاتھ پر تھا۔ پھر وہ آہٹ میری طرف آنے لگی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ رائفل پر میری گرفت کچھ اور مضبوط ہو گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ گارڈ جب اینٹوں کے ڈھیر کے قریب سے گزرنے لگا تو اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ وہ چونک گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا میرے دونوں ہاتھ حرکت میں آ گئے۔ میں نے رائفل کو ایک لٹھ کی طرح گھمایا تھا۔ میری وہ حرکت اتنی تیز تھی کہ اس پر مجھے خود بھی حیرت ہوئی۔ گارڈ کی کھوپڑی پر پڑنے والی ضرب اتنی شدید تھی کہ اس کے حواس پل بھر میں غائب ہو گئے۔ اس کے منہ سے کراہ تک نہیں نکل سکی اور وہ تیورا کر گرنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنی رائفل چھوڑ کر اسے سنبھالا تاکہ وہ دھماکے سے فرش پر نہ گر سکے۔ میں نے اسے آہستگی سے فرش پر لٹا دیا۔ میں نے اس کی رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر نہیں گرنے دی تھی۔
اسے لٹانے کے بعد میں جلدی جلدی اس کی وردی اتارنے لگا۔ اس کی جگہ لینے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کی وردی پہن لوں، ورنہ ارد گرد کے لوگ دیکھ لیتے کہ اس عمارت کی چھت پر کسی گارڈ کی بجائے عام لباس میں کوئی شخص کھڑا ہے۔ وہ گارڈ جسامت میں مجھ سے زیادہ تھا، اس لیے میں نے اس کی وردی پہننے کے لیے اپنا لباس اتارنا ضروری نہیں سمجھا۔ اپنے لباس پر ہی اس کی وردی پہن لی۔ پھر میں جلدی سے کھڑا ہو کر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں اسے ڈیوٹی دینا تھی۔ ارد گرد کی عمارتوں پر گارڈز موجود تھے۔ جو عمارت مجھ سے قریب تھی، میں نے اپنا چہرہ اس طرف نہیں ہونے دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں کھڑا ہوا گارڈ میرا چہرہ دیکھ لے۔ دوسری عمارتیں اتنے فاصلے پر تھی کہ ان پر کھڑے ہوئے گارڈ میرے چہرے کے نقش و نگار نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کا یقین مجھے اس لیے تھا کہ خود مجھے ان کے نقش و نگار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ حالانکہ اب صبح ہو چکی تھی۔ سورج کی اولین کرنوں نے ہر چیز کو چمکا دیا تھا۔ فتح پور سیکری کے ارد گرد کی اونچی نیچی زمین بھی اب صاف نظر آ رہی تھی، اور اب میں اس سڑک کو بھی دیکھ سکتا تھا جو آگرے سے فتح پور سیکری تک آئی تھی۔ اکا دکا گاڑیاں اس سڑک پر آگرے کی طرف سے آتی دکھائی دے رہی تھیں۔ عمارتوں کی چھتوں پر متعین گارڈز کبھی کبھی ٹہلنے بھی لگتے تھے، گویا میرے لیے بھی ضروری نہیں تھا کہ مستقلاً ایک ہی جگہ پر کھڑا رہوں۔ میں ٹہلتا ہوا گارڈ کے قریب گیا، جو بدستور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر اسے ہلا جلا کر دیکھا۔ میں اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اسے ہوش میں آنے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے۔ وہ جب بھی ہوش میں آنے لگتا، میں اس کی کھوپڑی پر ضرب لگا کر اسے دوبارہ بے ہوش کر دیتا، لیکن اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا تو مجھے شبہ ہوا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں نے جلدی سے اس کی نبض ٹٹولی اور پھر اس کے سینے سے کان لگا کر دل کی دھڑکنیں محسوس کرنا چاہیم، لیکن دونوں جگہ سکوت تھا۔ نبض اور دھڑکنیں رک چکی تھیں۔ میری لگائی ہوئی ضرب نے اس کے دماغ پر اثر ڈالا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی ناک اور باچھوں سے خون رس رہا تھا۔ یک بارگی میرے جسم میں سنسناہٹ سی پھیلتی چلی گئی۔ میں پرنس چارلس پر گولی چلانے سے پہلے ہی قاتل بن چکا تھا۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لا چکی تھی جس سے میں بچنا چاہتا تھا۔ اب اگر مجھے پرنس چارلس پر گولی نہ چلانا پڑتی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں قاتل تو بن ہی چکا تھا۔ میں سنسناتے ہوئے جسم کے ساتھ ٹہلتا ہوا واپس اسی جگہ پہنچ گیا جہاں مجھے کھڑا رہنا تھا۔ عام گاڑیاں اب فتح پور سیکری میں جمع ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ میرا اندازہ تھا کہ آگرے کے علاوہ آس پاس کے دوسرے شہروں کے لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے جو شہزادہ چارلس کو دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو رہے تھے۔ 10 بجتے بجتے وہاں خاصا ہجوم ہو گیا۔ ہجوم کے ساتھ شور و غل کی آواز بھی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ غبارے اڑ رہے تھے، سیٹیاں بج رہی تھیں۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب میں نے آگرے کی سڑک پر شہزادہ چارلس کا جلوس دیکھا۔ اس جلوس کی کاریں اور موٹر سائیکلیں خاصی رفتار سے فتح پور سیکری کی طرف آ رہی تھیں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اب وہ وقت قریب آ چکا تھا جب مجھے برطانیہ کے ولی عہد پر گولی چلانا تھی۔ میرے ہاتھ میں گارڈ کی رائفل تھی، لیکن گولی چلانے کے لیے مجھے اس رائفل کو استعمال کرنا تھا جو مجھے رادہ نے دی تھی اور جسے میں نے اپنے پیروں کے قریب رکھا ہوا تھا۔ میں نے صبح سے اب تک اپنے بارے میں خاصی سوچ بچار بھی کر لی تھی۔ مجھے یہ تو سوچنا ہی تھا کہ اپنا فرض ادا کرنے کے بعد یہاں سے کس طرح نکل سکوں گا۔ سیڑھی پر ایک گارڈ موجود تھا۔ فرار ہونے کے لیے مجھے اسے بھی ختم کرنا پڑتا، ورنہ دوسری صورت یہ تھی کہ میں عقب کی دیوار سے نیچے کودوں۔ اس طرف کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اتنی بلندی سے کودنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ عین ممکن تھا کہ میں اپنی ٹانگیں ہی توڑوا بیٹھتا، لیکن تیسری کوئی راہ بھی نہیں تھی۔ نچلی منزل کے گارڈ کو ختم کیا جائے یا دوسری منزل سے نیچے کودا جائے۔ فتح پور سیکری کے قریب پہنچتے پہنچتے شہزادہ چارلس کے جلوس کی رفتار بہت کم ہو گئی، اور پھر وہ گاڑیاں نہایت دھیمی رفتار سے قلعے کے پھاٹک میں داخل ہونا شروع ہوئیں۔ میرے دل کی رفتار کچھ اور بڑھ گئی۔ اب وہ گھڑی سر پر آن پہنچی تھی جب مجھے گارڈ کی رائفل رکھ کر رادہ کی مہیا کردہ رائفل سنبھالنا تھی، لیکن وہ لمحہ آنے سے پہلے ہی میرے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ ونود کمار، رینوکا دیوی کی سرگوشی میرے کان میں گونجی تھی۔ بعض وجوہ کی بنا پر میں نے اپنا منصوبہ تبدیل کر دیا ہے۔ اب تمہیں پرنس چارلس پر گولی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب خاموشی کے ساتھ اس عمارت سے نکل آؤ۔ مجھے یوں لگا جیسے یکا یک میرے گرد سناٹا سا پھیلتا چلا گیا ہو۔ لوگوں کے شور و غل کی آوازیں بہت تیزی سے دور ہوتی چلی گئی تھیں، لیکن میرے دماغ میں ایسی سائیں سائیں ہونے لگی تھی
جیسے آندھی چل رہی ہو۔ حالات کا یوں یکایک پلٹ جانا میرے لیے شدید الیکٹرک شاک کی مانند تھا۔ کہاں رینوکا نے مجھے اس کام پر آمادہ کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے تھے، اور کہاں اب یکایک اپنا منصوبہ ہی بدل دیا تھا۔ آخر کیوں؟ کیوں؟ میرے دماغ پر ہتھوڑے سے برس رہے تھے۔ شاید میں 1 ڈیڑھ منٹ تک کسی کیفیت میں رہا، پھر سنبھلا۔ حالات کی یہ تبدیلی بہرحال سود مند ہی تھی۔ اعتبار سے سود مند کہ اگر مجھے پرنس چارلس پر گولی چلاتے ہوئے دیکھ لیا جاتا تو یہاں سے نکلنا میرے لیے کوئی آسان بات نہیں ہوتی، جبکہ گولی نہ چلانے کی صورت میں میرا یہاں سے نکلنا نسبتاً آسان ہو سکتا تھا۔ میں نے تیزی سے سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا اور مڑ کر تیزی سے سنگی زینے کے قریب پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ نچلی منزل پر کھڑے ہوئے گارڈ کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے اسے پکارا۔ پھر جیسے ہی مڑ کر اس نے میری طرف دیکھا، میں اپنے عقب میں دیکھنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرا چہرہ دیکھ لے۔ میں نے اسے انگلی سے اوپر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، جلدی یہاں آؤ۔ سنگی زینے پر وزنی جوتوں کی دھمک گونجی، اور میں نے جلدی سے ایک طرف ہٹ کر رائفل ایک مرتبہ پھر مضبوطی سے تھام لی۔ میں نے اس گارڈ کے سر پر بھی تب آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یہ بات ضرور سوچ لی تھی کہ پہلے گارڈ کی طرح اس کے سر پر زیادہ شدید ضرب نہیں لگاؤں گا۔ میں ایک اور خون اپنے گردن پر نہیں لینا چاہتا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ گارڈ چھت پر آیا، میں نے رائفل تیزی سے گھما دی۔ اس کے منہ سے ایک کرہ نکلی اور وہ تیورا کر گرا۔ رائفل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گر پڑی تھی۔ میں جلدی سے وہیں بیٹھ گیا اور اپنے جسم کو گارڈ کی وردی سے آزاد کرنے لگا۔ میں بیٹھا اسی لیے تھا کہ اگر کوئی کھڑا رہتا تو دوسری عمارتوں پر کھڑے ہوئے گارڈ مجھے وردی اتارتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ ویسے بھی مجھے یہ اندیشہ تو تھا ہی کہ جب میں نے دوسرے گارڈ کے سر پر رائفل رسید کی تھی تو کسی نے میری یہ حرکت دیکھ لی ہو۔ وردی اتار کر میں تیزی سے سنگی زینے اترنے لگا۔ اس وقت شور و غل بہت بڑا ہوا تھا۔ پرنس چارلس کے نعرے کچھ زوردار ہو گئے تھے۔ غالباً پرنس چارلس کی کار اس عمارت کے قریب سے گزر رہی تھی، اور یہ میرے حق میں اچھا ہی ہوا۔ اس عمارت کی نچلی منزل پر موجود لوگوں کی ساری توجہ باہر کی جانب تھی۔ کسی نے مجھے زینے سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس منزل سے بھی نیچے اترتا چلا گیا۔ رادا نے مجھے جو رائفل دی تھی وہ میں اوپر ہی چھوڑ آیا تھا۔ اگر رائفل میرے ہاتھ میں ہوتی تو لوگ یقیناً میری طرف متوجہ ہو جاتے۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا تیزی سے ایک جانب بڑھنے لگا۔ میں جلد از جلد اس جگہ پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں گزشتہ روز میں نے اور رادا نے کار کھڑی کی تھی۔ رادا اس کار کی چابی مجھے ہی دے گئی تھی تاکہ میں اس کے ذریعے یہاں سے نکل کر آگرے پہنچ سکوں۔ لیکن جب میں بھیڑ سے نکل کر اس کار کی جانب بڑھنا چاہتا تھا تو کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے چونک کر ہاتھ پکڑنے والی کی طرف دیکھا۔ وہ پرنسز تارا تھی۔ میرے ساتھ آؤ، وہ آہستہ سے بولی۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ پرنسز تارا، میں نے بڑے سرد لہجے میں کہا، بہتر یہی ہے کہ اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ مجھ جیسے حالات گزیدہ کا سہارا تم جیسی کمزور ہستیاں نہیں بن سکتیں۔ کمزور کیا مطلب؟ اس سے زیادہ کمزوری کیا ہوگی کہ رینوکا نے تم کو مجھ تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ اوہ، وہ مسکرائی۔ اس لیے مجھے کمزور سمجھ رہے ہو؟ کیا یہ کمزوری نہیں ہے؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ خوب، وہ بدستور مسکرا رہی تھی۔ کیا یہ کمزوری ہے کہ میں نے تم تک پہنچے بغیر اپنا مقصد حاصل کر لیا؟ کیسے؟ میں اسے گھورنے لگا۔ تم نے پرنس پر گولی نہیں چلائی، کیوں؟ مجھے عین وقت پر رینوکا کی آواز سنائی دی تھی کہ اس نے اپنا منصوبہ تبدیل کر دیا ہے، لہٰذا اب میں پرنس چارلس پر گولی نہ چلاؤں۔ اس نے میری بات مکمل کی۔ ہاں، اس تبدیلی کا سبب یہ ہے مسٹر ونود کمار کہ میں نے تم تک پہنچے بغیر ہی رائفل تبدیل کر دی تھی، اور اس کا علم رینوکا کو ابھی ذرا دیر پہلے ہی ہوا تھا۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا، رائفل کل رات تم لوگوں کے کمرے ہی میں بدل دی گئی تھی۔ مجھے اس کا موقع مل گیا تھا، لہٰذا میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ میں نے سوچا تھا کہ ممکن ہے فتح پور سیکری میں مجھے تم تک پہنچنے میں دشواری پیش آئے۔ میں نے پہلے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ میں رینوکا کو اپنے سے بہت کمتر سمجھتی ہوں۔ اس سے مقابلہ کرنا کوئی ہنسی کھیل تو بہرحال نہیں ہے، لہٰذا جب مجھے مغل ہوٹل ہی میں اپنی مقصد براری کا موقع مل گیا تو میں اسے کیوں چھوڑ دیتی؟ میں اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ اس کی بات بڑی مدلل تھی۔ اب میری سمجھ میں آنے لگا تھا کہ رینوکا نے جس مقصد کے لیے اتنے پاپڑ بیلے تھے، اس سے اتنی آسانی سے کیوں کر دستبردار ہو گئی تھی۔ ضائع کرنے کے لیے اب وقت بالکل نہیں ہے۔ پرنسز تارا نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔
لیکن میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اس طرف بھی ایک کار کھڑی ہے جسے میں استعمال کر سکتا ہوں۔ رادا اس کی چابی مجھے دے گئی ہے، فضول باتیں نہ کرو۔ پرنسز تارا کے لہجے میں کچھ سختی آ گئی۔ وہاں جا کر تم اپنی شامت کو دعوت دو گے۔ رینوکا دیوی بنا مقصد حاصل کرنے کے بعد اپنے مہروں کو بے دریغ پٹوا دیتی ہے۔ وہ کار یہاں اسی لیے چھوڑی گئی تھی کہ اگر تم پرنس چارلس کو قتل کرنے کے بعد اس کار تک پہنچ بھی جاؤ تو گرفتار کر لیے جاؤ اور پھانسی تمہارا مقدر بن جائے۔ آج صبح جب سیکیورٹی پولیس یہاں پہنچی تھی تو اس علاقے میں صرف ایک کار کو کھڑا دیکھ کر سیکیورٹی پولیس کو اس پر شبہ کرنا ایک لازمی بات تھی، اور رینوکا کو بھی اس کا اندازہ تھا۔ اس وقت سیکیورٹی پولیس کے آدمی اس طاق میں ہیں کہ کوئی آ کر اس کار میں بیٹھے اور وہ اسے روک کر پوچھ گچھ شروع کر دیں۔ یہ سب کچھ سن کر میرے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی، اور اس کے بعد جب پرنسز تارا نے مجھے کسی جانب لے جانے کے لیے میرا ہاتھ کھینچا تو میں بے اختیار اسی کی جانب کھنچتا چلا گیا۔ پرنسز تارا کی ایک ایک بات میری سمجھ میں آ گئی تھی، اس کے ایک ایک لفظ میں وزن تھا۔ میرے دماغ میں جیسے بیک وقت کئی سورج طلوع ہو گئے تھے، ایک ایک بات واضح ہوتی چلی گئی تھی۔ پرنس چارلس کا جلوس اب آگے بڑھ گیا تھا اور لوگوں کے ہجوم نے بھی اس کے پیچھے پیچھے یلغار کر دی تھی۔ پرنسز تارا مجھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ وہاں کھڑی ہوئی بہت سی کاروں میں ایک شیورلیٹ امپالا بھی تھی۔ پرنسز تارا نے اس کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور میرے بیٹھنے کے لیے اپنے برابر کی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ میرے بیٹھنے سے پہلے ہی وہ انجن سٹارٹ کر چکی تھی۔ جیسے ہی میں بیٹھا، میں نے دیکھا کہ سیکیورٹی پولیس کے کچھ آدمی دوڑتے ہوئے امپالا کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے افسر کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور باقی کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ پرنسز تارا نے بڑی تیزی سے فرسٹ گیئر ڈالا۔ امپالا بڑے زناٹے سے کاروں کی قطار سے نکلی اور تیر کی طرح ایک طرف بڑھتی چلی گئی۔ اسی وقت سیکیورٹی پولیس کے ان آدمیوں نے پے در پے کئی فائر کیے جو ناکام رہے۔ انہیں میں ناکام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھاگتی ہوئی کار پر گولی چلائی جاتی ہے تو اس کے ٹائر ہی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ہماری گاڑی کے کسی ٹائر کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ صرف ایک گولی کار کی باڈی سے رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی تھی۔ وہ ضرور ہمارا تعاقب کریں گے، میں نے بے چینی سے کہا۔ گھبراؤ نہیں۔ پرنسز تارا رفتار بڑھاتی چلی گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ہم ان کی رائفلوں کی زد سے دور نکل چکے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ہماری طرف کیوں لپکے تھے۔ پرنسز تارا بڑبڑائی، انہیں ہم پر شبہ ہوا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ میری وہ حرکت دیکھ لی گئی ہوگی۔ کون سی حرکت؟ جب میں نے چھت پر گارڈ کو رائفل مار کر بے ہوش کیا تھا تو کسی عمارت کی چھت سے میری یہ حرکت دیکھ لی گئی ہوگی۔ اوہ اچھا، پرنسز تارا نے کہا اور اس طرح خاموش ہو گئی جیسے اب اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا اور پریشان ہو کر بولا، ایک جیپ ہمارے تعاقب میں لگ چکی ہے۔ مجھے معلوم ہے، پرنسز تارا نے کہا۔ اس کی آنکھیں عقب نما آئینے پر جمی ہوئی تھیں۔ دفعتاً امپالا سڑک سے اتر کر ایک جانب کچی زمین پر دوڑنے لگی۔ اگر کوئی مقامی کار ہوتی تو اتنی تیز رفتاری کے باعث اس ناہموار زمین پر الٹ بھی سکتی تھی۔ سیکیورٹی پولیس کے آدمی بھی اگر کسی پولیس کار میں ہوتے تو امپالا کا تعاقب کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہ جیپ میں تھے، اس لیے برابر پیچھے لگے رہے۔ اگر ہم سڑک پر سیدھے چلتے رہتے تو پکڑ لیے جاتے۔ پرنسز تارا میری طرف دیکھے بغیر بولی، لیکن ہم اس طرف سے کہاں پہنچ سکیں گے؟ میں نے بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ بس تم دیکھتے رہو، میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ اس قسم کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے کچھ بندوبست کر لیا ہے۔ میں نے ایک بار پھر مڑ کر دیکھا، صرف وہی ایک جیپ ہمارا تعاقب کر رہی تھی۔ فتح پور سیکری کی عمارات اب بہت چھوٹی چھوٹی سی نظر آ رہی تھیں۔ ذرا ہی دیر میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ جیپ برابر ہمارے تعاقب میں لگی رہی، لیکن درمیانی فاصلہ کم کرنے کے سلسلے میں اسے ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ امپالا اتنی تیزی سے اڑی چلی جا رہی تھی کہ جیپ کا اس تک پہنچنا محال ہی معلوم ہو رہا تھا۔ دفعتاً مجھے فضا میں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہیلی کاپٹر تھا جو بہت نیچی پرواز کرتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اوہ، میں بے چینی سے بولا، انہوں نے ہمیں پکڑنے کے لیے فضائیہ کا تعاون حاصل کر لیا ہے۔ اس وقت مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ پرنسز تارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کپ کپا رہی ہے۔ ہیلی کاپٹر گڑگڑاتا ہوا ہماری کار کے اوپر سے نکل گیا۔ وہ خاصی نیچی پرواز کر رہا تھا۔ میں نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کر پیچھے دیکھا۔ ہیلی کاپٹر کا رخ جیپ کی طرف تھا۔
اچانک فضا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی چھوٹی مشین گن کا برسٹ مارا گیا ہو۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جیپ کسی شرابی کی طرح لہرانے لگی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ الٹ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ایک مرحلہ طے ہو گیا، پرنسس تارا نے بڑے سکون سے کہا۔ اب دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ کار کی رفتار کم کرتی چلی جا رہی تھی۔ یہ میں ہکلا گیا۔ یہ ہیلی کاپٹر، اس میں میرے دو آدمی موجود ہیں، ایک انسٹرکٹر اور ایک پائلٹ۔ ان دونوں کا تعلق یہاں کی فضائیہ ہی سے ہے، لیکن وہ میرے آدمی ہیں۔ یہ اس ہیلی کاپٹر کی ایک تربیتی پرواز ہے۔ اوہ، میرے منہ سے اتنا ہی نکل سکا، اور مجھے یہ سوچنا پڑا کہ پرنسس تارا کے وسائل بھی خاصے پھیلے ہوئے ہیں۔ کار رک گئی اور پرنسس تارا اس کا انجن بند کرتے ہوئے بولی، جلدی سے اترو۔ میں کوئی سوال کیے بغیر کار سے اتر گیا۔ اتنی ہی دیر میں وہ ہیلی کاپٹر ایک چکر لگا کر ہمارے سر پر آ پہنچا تھا، اور اب خاصا نیچے آ کر ہمارے سروں پر معلق تھا۔ پرنسس تارا کار سے اتری تو ہیلی کاپٹر سے ایک سیڑھی نیچے لٹکا دی گئی۔ اس وقت پرنسس تارا نے مجھ سے کچھ کہا، لیکن میں سن نہیں سکا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز کان پھاڑے ڈال رہی تھی۔ پرنسس تارا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہیلی کاپٹر سے لٹکتی ہوئی سیڑھی کے قریب لے گئی، اور پھر میرے کان کے قریب منہ کر کے چیخی، میرے پیچھے آؤ۔ لیکن ہمیں ہیلی کاپٹر کے اندر نہیں پہنچنا، ہم بس سیڑھی سے لٹکتے رہیں گے۔ پھر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر سیڑھی پکڑ کر اوپر چڑھتی چلی گئی۔ اس کے پیچھے میں نے بھی سیڑھی تھام لی اور اوپر چڑھنے لگا، مگر ابھی ایک ہی قدم اوپر چلا تھا کہ ہیلی کاپٹر حرکت میں آ گیا۔ مجھے فوراً ہی پرنسس تارا کی بات یاد آ گئی کہ ہمیں ہیلی کاپٹر میں داخل نہیں ہونا ہے، بلکہ صرف سیڑھی سے لٹکا رہنا ہے۔ ہیلی کاپٹر خاصی رفتار سے ایک طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس سے لٹکتی ہوئی سیڑھی فضا میں 75 ڈگری کا زاویہ بنا رہی تھی۔ پرنسس تارا کی ساڑی کا نچلا حصہ میرے سر کو چھو رہا تھا۔ آخر ہیلی کاپٹر گھنی جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کو عبور کر کے پھر فضا میں معلق ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ نیچے ایک کار کھڑی ہوئی ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ پرنسس تارا کا منصوبہ کیا ہے۔ میں سیڑھی سے زمین پر کود گیا، اور میرے پیچھے پرنسس تارا بھی سیڑھی سے اتر آئی۔ ہیلی کاپٹر ایک بار پھر حرکت میں آ گیا۔ سیڑھی اوپر کھینچ لی گئی تھی۔ وہ تیر کی طرح ایک طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور اس کی بلندی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پرنسس تارا مجھ سے کچھ کہے بغیر تیزی سے کار کی طرف بڑھی، اور مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑا۔ ہم کار میں بیٹھ گئے۔ اس مرتبہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر پرنسس تارا ہی تھی۔ وہ فوراً ہی کار کو سٹارٹ کر کے حرکت میں لے آئی۔ یہ ایک مقامی امبیسیڈر کار تھی۔ پچھلی سیٹ پر چلے جاؤ، پرنسس تارا نے مجھ سے کہا۔ وہاں ایک سوٹ رکھا ہوا ہے، وہ پہن لو۔ تمہارا لباس خاصا خراب ہو چکا ہے، اسے اتار کر کھڑکی سے باہر پھینک دو۔ میں کچھ استفسار کرنا چاہتا تھا، لیکن پرنسس تارا پھر بولی، جلدی کرو، ہم اب بھی کسی غیر معقول صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ میں فوراً پچھلی سیٹ پر چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے میں مجھے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ یہ سوٹ میرے جسم پر اتنا فٹ آیا تھا جیسے میرے لیے ہی سیا گیا ہو۔ میں نے اپنے اتارے ہوئے کپڑے کھڑکی سے ہاتھ نکال کر اسی ویرانے میں پھینک دیے۔ اس کے بعد میں پھر اگلی سیٹ پر پہنچ گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم محفوظ ہی رہیں گے، پرنسس تارا بولی۔ میں اس کی بات پر تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے خاموش رہا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ پرنسس تارا نے کار ایک جگہ روکتے ہوئے کہا، اب ڈرائیونگ سنبھال لو، مجھے بھی کپڑے تبدیل کرنا ہے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ کی طرف کھسک گیا، اور پرنسس تارا گاڑی سے پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھتی ہوئی بولی، بس سیدھے چلتے رہو۔ میں کار کو حرکت میں لے آیا۔ پرنسس تارا آسمانی رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ ذرا دیر بعد جب وہ میرے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھی، میں نے دیکھا وہ اورنج کلر کی ساڑی باندھے ہوئے تھی۔ ڈرائیونگ مجھے ہی کرنا ہے، وہ بولی تو میں نے گاڑی روک دی۔ ہم نے اپنی نشستیں تبدیل کیں، اور کار پھر چل پڑی۔ پرنسس تارا اسے ایک لمبا چکر دے کر اسی سڑک پر آئی جو آگرے کی طرف جاتی تھی۔ اب ہم قطعی محفوظ ہیں، اس نے کہا۔ اس جیپ میں وائرلیس ضرور ہوگا، میں بولا۔ امکان تو ہے، تو پھر ان سے رابطہ منقطع ہو جانے کے باعث سیکیورٹی پولیس کے آدمی اس جیپ کو ڈھونڈتے ہوئے اس مقررہ جگہ تک ضرور پہنچیں گے۔ یقینی بات ہے، اور پھر وہ امپالہ بھی ان کی نظر میں آ جائے گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ اس امپالہ کی نمبر پلیٹ سے اس کے مالک کا سراغ لگا لیں گے۔ جواب میں پرنسس تارا نے پہلے تو ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا اور پھر کہا،
اور آج صبح اس امپالہ کا مالک اپنے علاقے کے تھانے میں اپنی گاڑی چوری ہو جانے کی رپورٹ درج کرا چکا ہوگا۔ اوہ، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ منصوبہ بنایا تھا مائی ڈیئر ونود کمار، وہ بولی۔ ہر پہلو میری نظر میں تھا۔ یہ بات بھی تو ممکن تھی کہ میں زینوں سے اترنے کی بجائے پچھلی دیوار سے کود جاتا۔ ہاں، پرنسز تارا نے کہا، میں نے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ میرے آدمی اس عمارت کے عقب میں موجود تھے، لیکن میری دانست میں زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ تم زینوں کے ذریعے نیچے آؤ گے۔ اتنے اوپر سے کودنے کا خطرہ مول لینے کی بنسبت یہ زیادہ آسان تھا کہ تم اس دوسرے گارڈ کو بھی کسی طرح ٹھکانے لگا دو۔ دفعتاً میں چونک پڑا۔ راہ میں ایک جگہ پولیس موجود تھی۔ ان لوگوں نے کار کو روکنے کا اشارہ کیا۔ بالکل پرسکون رہنا، پرنسز تارا نے اتنی دھیمی آواز میں کہا جیسے اس کو اندیشہ ہو کہ اس کی آواز پولیس والوں تک پہنچ جائے گی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے یہ کوشش کرنا پڑی کہ میرے چہرے سے گھبراہٹ کا اظہار نہ ہونے پائے۔ کار پولیس والوں کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ایک افسر ڈرائیونگ سیٹ کے قریب آیا۔ آپ کے کاغذات، وہ بڑے مہذب لہجے میں بولا۔ کیا مجھ سے کوئی ڈرائیونگ مسٹیک ہوئی ہے؟ پرنسز تارا نے قدرے خشک لہجے میں کہا۔ جی نہیں خاتون، پولیس افسر جلدی سے بولا۔ دراصل یہ ایک جنرل چیکنگ ہے، کیونکہ ابھی شہزادہ چارلس اس راہ سے فتح پور سیکری گئے ہیں اور ادھر سے واپس بھی آئیں گے، اسی لیے ہمیں ادھر سے گزرنے والی ہر گاڑی کو چیک کرنے کا فرض سونپا گیا ہے۔ پرنسز تارا نے برا سا منہ بنا کر ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا اور ایک لمبا سا پرس نکال کر پولیس افسر کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس پولیس افسر کو ان کاغذات سے زیادہ ہماری کار کی پچھلی نشست سے دلچسپی تھی۔ وہ جھانک کر دیکھ چکا تھا کہ پچھلی سیٹ پر تو کچھ نہیں ہے۔ شکریہ خاتون، وہ کاغذات پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد پرس واپس کرتے ہوئے بولا۔ میں اس مداخلت کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ پرنسز تارا نے پرس رکھ کر کار کو فرسٹ گیئر میں ڈالا اور اسے حرکت میں لے آئی۔ کچھ آگے نکل کر اس نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور بولی، انہیں ہماری ہی تلاش ہے، لیکن ہمیں روکنے کے لیے ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ انہیں ہمارے کپڑوں کی رنگت بتا دی گئی ہوگی، لیکن اس رنگ کے کپڑے اب انہیں اس ویرانے میں ہی مل سکتے ہیں۔ بہرحال اب ہم بڑے اطمینان سے شہر پہنچ جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی کسی وقت ہمیں پولیس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ بعد میں کیوں؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہمیں گرفتار کرنے میں ناکام ہونے کے بعد وہ نچلے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ آج اس راہ سے گزرنے والی ہر گاڑی کو نہ صرف چیک کیا جائے گا، بلکہ ان کے نمبروں کی لسٹ بھی پولیس کے پاس محفوظ ہو جائے گی۔ بعد میں وہ ان تمام گاڑیوں کے مالکان کو پھر چیک کریں گے، خصوصاً وہ تمام گاڑیاں بہت زیادہ مشکوک ہو جائیں گی جن میں صرف ایک مرد اور ایک عورت کو دیکھا جائے گا۔ انہیں ایک جوڑے ہی کی تو تلاش ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ پھر تو یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ ہم خطرے کی حدود سے قطعی باہر نکل چکے ہیں۔ میں تو باہر ہی سمجھتی ہوں۔ کیوں؟ اگر پولیس دوبارہ ہم تک پہنچی تو اس کے بعد مطمئن ہو جائے گی تم ہندوستان کی ایک نامور ہستی کا روپ دھارے ہوئے ہو، اور میں بھی یہاں کی کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہوں۔ بہرحال میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، حالات مخدوش ضرور ہیں۔ تم نے فتح پور سیکری سے فرار کے بعد سے اب تک رینوکا دیوی کی آواز سنی؟ پرنسز تارا نے سوال کیا۔ نہیں۔ کیوں؟ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ لیکن میں کہہ سکتی ہوں۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ میرے پاس اس وقت بھی وہ آلہ موجود ہے جو کرب و جوار کے ہر ٹرانسمیٹر کو جام کر سکتا ہے، لیکن وہ ٹرانسمیٹر ہے کہاں؟ میں نے ایک طویل سانس لی۔ یہ سمجھنا میرے لیے بھی دشوار ہو گیا ہے۔ پرنسز تارا نے بھی ایک طویل سانس لی۔ لیکن اب تم چند دن بھی میرے ساتھ رہو گے تو میں اس کا بھی سراغ لگا ہی لوں گی۔ کار آگرے کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں اب پلکوں پر نیند کا شدید دباؤ محسوس کر رہا تھا۔ وہ رات میں نے ایک ننگے فرش پر اس طرح گزاری تھی کہ اب جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ رینوکا کی ہیبت میرے دل سے خاصی حد تک کم ہو چکی تھی۔ اس مہم میں پرنسز تارا نے اسے گویا پسپا کر دیا تھا۔ اس سے مجھے بڑی تقویت پہنچی تھی، اور اسی لیے پرنسز تارا کا قرب مجھے بڑی حد تک سہارا دے رہا تھا۔ میں کار میں بیٹھے بیٹھے ہی اونگنے لگا، اور پھر اس وقت چونکا جب کار ایک ہلکے سے دھچکے کے ساتھ رکی۔ وہ قدیم طرز کی ایک بنگلہ نما عمارت تھی۔ میں پرنسز تارا کے ساتھ اس عمارت میں داخل ہوا۔ شاید تمہیں بہت زور کی نیند آ رہی ہے، پرنسز تارا نے مجھ سے کہا۔ ہاں ہاں، میری آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تو پھر تم آرام کرو، جب اٹھو گے تو پھر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ آؤ میں تم کو ایک کمرے تک پہنچا دوں۔ اس نے مجھے جس کمرے تک پہنچایا وہ سادگی سے آراستہ ایک خوابگاہ تھی،
پرنسس تارا مجھے وہاں چھوڑ کر چلی گئی اور میں جوتے اتار کر بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ جلد ہی میں نیند کی آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی، کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ سرہانے کی کھلی ہوئی کھڑکی سے چاند کی بہت مدھم مدھم روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ میں جاگنے کے بعد بھی کئی منٹ تک بستر پر پڑا رہا۔ گزشتہ شام سے آج تک کے واقعات کسی فلم کی مانند میرے دماغ میں کئی مرتبہ چلے اور پھر دفعتاً میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ رینوکا کی آواز اب تک میرے کانوں میں نہیں آئی تھی۔ حالانکہ پرنسس تارا سے جدا ہوئے مجھے خاصا وقت گزر چکا تھا، یہ بات میرے لیے بڑی تعجب کی تھی۔ پرنسس تارا کے بقول اس کے پاس تو ایک ایسا آلہ تھا جو قریب کے ہر ٹرانسمیٹر کو جام کر دیتا ہے، لیکن یہاں اس کمرے میں تو رینوکا کی آواز سنائی دینا چاہیے تھی۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے روشنی کر لینا چاہیے۔ سوئچ بورڈ ڈھونڈنے کے لیے مجھے اپنی جیب سے لائٹر نکالنا پڑا۔ لائٹر جلا کر میں بستر سے اترا۔ دیے کی طرح جلتی ہوئی لائٹر کی روشنی نے مجھے سوئچ بورڈ تک پہنچا دیا، جو دروازے کے بائیں جانب تھا۔ روشنی کر کے میں بستر پر آ بیٹھا۔ لائٹر میں نے پھر جیب میں رکھ لیا تھا۔ اب مجھے شدت سے بھوک کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ میری نظر باتھ روم کے دروازے پر پڑی تو میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہاتھ منہ دھو کر میں نے کچھ تازگی محسوس کی، لیکن بھوک اب اور زیادہ بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں باتھ روم سے کمرے میں آیا تو یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ پرنسس ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ٹھٹکتا دیکھ کر وہ مسکرائی اور پھر بولی، میں روشنی دیکھ کر کمرے میں آئی ہوں، اگر یہاں اندھیرا ہوتا تو میں تم کو سوتا ہی رہنے دیتی اور میں سوتا ہی رہتا، لیکن بھوک کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں آگے بڑھ کر پرنسس تارا کے قریب ایک اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے خیال تھا کہ تم دن بھر کے بھوکے ہو، اس لیے میں ملازم سے کھانے کے لیے کہہ کر آئی ہوں۔ شکریہ۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کیسا محسوس کر رہا ہوں؟ میں ہڑبڑایا۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری یہ زندگی ایک خواب ہے اور کسی روز اچانک یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ شاید اس روز جب تمہیں اپنے ماضی کا علم ہوگا۔ ہاں شاید۔ میں پھر ہڑبڑا کر رہ گیا اور اس وقت میں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 10 بج چکے تھے۔ تم بہت الجھے ہوئے نظر آ رہے ہو، پرنسس تارا نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کھانے کے بعد ہم گھر سے باہر نکل کر کچھ دیر ٹہلیں گے۔ تازہ ہوا اس وقت تمہارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میرے لیے کیا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، پرنسس تارا نے بلند آواز میں کہا اور پھر مجھ سے بولی، میرا خیال ہے کہ ملازم کھانے کے لیے کہنے آیا ہوگا۔ آؤ ڈائننگ روم میں چلیں۔ دروازہ کھول کر ایک ملازم کمرے میں آیا۔ میں اور پرنسس تارا کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ ملازم سے بولی، کھانا لگ گیا نا؟ جی ہاں، لیکن کیا؟ ایک پولیس افسر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ باہر ایک کار میں 6 پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس اطلاع پر میرے اعصاب کو جھٹکا سا لگا۔ اوہ، پرنسس تارا کے منہ سے نکلا اور پھر اس نے ملازم سے کہا، پولیس افسر کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ ملازم کے جاتے ہی وہ میری طرف مڑی اور جلدی جلدی کہنے لگی، ابھی میں اس سے ملنے جا رہی ہوں، لیکن شاید وہ تم سے بھی ملنا چاہے، اس لیے میں تمہیں سمجھا دینا چاہتی ہوں کہ تمہیں اس انداز کی گفتگو کرنا ہے۔ میں ہمتاً گوش ہو گیا اور وہ مجھے ہدایات دینے لگی۔ پرنسس تارا نے مجھے جو کچھ سمجھایا اس پر تو مجھے عمل کرنا ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری رگِ تجسس بھی بھڑک اٹھی۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ نووارد پولیس آفیسر اور پرنسس تارا میں کیا گفتگو ہوگی۔ میں یہ جاننے کے لیے اتنا بے قرار ہوا کہ پرنسس تارا کے پیچھے پیچھے ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازہ بند ضرور تھا، لیکن میرے اندازے کے مطابق دروازے سے کان لگا کر اندر ہونے والی گفتگو سنی جا سکتی تھی۔ جب میں نے دروازے سے کان لگایا تو میرے اندازے کی تصدیق بھی ہو گئی۔ وہ ایک مردانہ آواز تھی جو میں نے سنی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے بے حد افسوس ہے پرنسس کہ آپ کھانا کھانے جا رہی تھیں اور میں مخل ہو گیا۔ ویسے میں کچھ دیر انتظار کر سکتا ہوں، آپ کھانا کھا لیں۔ کوئی بات نہیں آفیسر، آپ فرمائیے، کھانا کچھ دیر بعد بھی کھایا جا سکتا ہے۔ پھر وہ دھیرے سے ہنسی۔ یہ کوئی یورپ تو ہے نہیں کہ گانگ بجتے ہی ڈنر ٹیبل کا رخ کیا جائے۔ آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، ہم پولیس والوں کو تو بعض اوقات یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کب کھانا کھایا اور کب نہیں کھایا۔ ہاں، تو آپ کسی کام سے آئے تھے؟ جی ہاں، دراصل مجھے کچھ معلومات حاصل کرنا تھیں۔ ایک اہم معاملے کی تفتیش میرے سپرد کی گئی ہے۔ میں آپ سے 2 ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گی۔
آپ کی اس بات کے جواب میں یہ گھسا پٹا فکرہ کہا جا سکتا ہے کہ قانون کی مدد کرنا ہر اچھے شہری کا فرض ہے۔ پرنسز تارا مسکرائی۔ میں یہ سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ یہ عورت بڑے مضبوط اعصاب کی مالک ہے۔ اس کے سکون و اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو کسی غیر معمولی بات سے منسلک سمجھ ہی نہ رہی ہو۔ دراصل پولیس آفیسر کہتے کہتے رک گیا۔ شاید وہ مناسب الفاظ کا انتخاب کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے کہا، یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آج ہمارے ملک کے معزز مہمان پرنس چارلس فتح پور سیکری کا دورہ کرنے گئے تھے۔ وہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ خیال اغلب ہے کہ ایک نامعلوم آدمی پرنس چارلس کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کو موقع نہیں مل سکا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب وہ بھاگ رہا تھا تو ایک عورت بھی اس کے ساتھ تھی اور وہ دونوں ایک کار میں بیٹھ کر آگرے ہی کی طرف بھاگے تھے۔ پرنسز تارا بڑی خاموشی سے سنتی رہی، جیسے یہ اس کے لیے کوئی دلچسپ داستان تھی۔ پولیس آفیسر کہتا رہا، ایک پولیس جیپ میں ان کی گاڑی کا تعاقب کیا گیا، لیکن بعد میں وہ جیپ ایک ویرانے میں اس طرح ملی کہ اس میں موجود سارے پولیس والے ہلاک ہو چکے تھے۔ ان پر سٹین گن سے فائرنگ کی گئی تھی۔ پھر اس مفرور عورت اور مرد کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ حیرت ہے، پرنسز تارا بولی، کیا آپ لوگوں نے اس علاقے کی ناکہ بندی نہیں کی تھی؟ کی تو تھی، مگر صرف ان راستوں کی جہاں سے گزرا جا سکتا تھا، مگر ان دونوں کو کسی راستے سے بھی نکلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ عجیب بات ہے۔ جی ہاں، ہم لوگ بھی بہت پریشان ہیں، مگر کیا؟ دراصل یہی وہ سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پولیس آفیسر نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ہم نے یہ انتظام کیا تھا کہ آج صبح سے جو گاڑیاں فتح پور سیکری کی طرف جائیں ان کے نمبروں کی لسٹ بنائی جائے اور بعد میں اس کو چیک کیا جائے کہ وہ کاریں واپس ہوئیں یا نہیں۔ جی، پرنسز تارا پھر ہنسی۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیوں کیا ہے، لیکن خیر، آپ کہتے رہیے۔ پولیس آفیسر چند لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر اس نے کہا، آپ بھی آج صبح فتح پور سیکری گئی تھی نا؟ جی ہاں، چنانچہ ہمارے پاس اس کار کا نمبر بھی نوٹ تھا جس میں آپ فتح پور سیکری گئی تھیں، لیکن وہاں سے واپس آنے والی کار میں سے کسی کا نمبر بھی وہ نہیں تھا جس کار میں آپ گئی تھیں۔ جس کار میں آپ لوٹی تھیں اس کا نمبر ہمارے پاس نوٹ ہے، لیکن فتح پور سیکری جانے والی کاروں میں یہ نمبر نہیں تھا۔ رجسٹریشن آفس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس نمبر کی کار کی مالک آپ ہیں، چنانچہ ہمیں آپ تک پہنچنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ بس یہ ایک اتفاق ہے کہ جب آپ آگرے کی طرف لوٹی تھیں اور آپ کو چیک کیا گیا تھا تو چیک کرنے والوں میں ایک آپ کی شخصیت سے واقف تھا۔ اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ اکیلی نہ تھیں، آپ کے ساتھ کوئی مرد بھی تھا۔ آپ کی ساری باتیں درست ہیں آفیسر، پرنسز نے کہا۔ میں جس کار میں گئی تھی وہ میری نہیں تھی، البتہ جب میں لوٹی تو دوسری اپنی ہی کار میں تھی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میرے ایک دوست کل صبح فتح پور سیکری سے آگے ایک جگہ گئے تھے جہاں ان کا ایک شناسہ رہتا ہے۔ کل صبح روانگی کے وقت اچانک معلوم ہوا کہ ان کی گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، چنانچہ میں نے انہیں اپنی کار دے دی تھی۔ وہ میری ہی کار میں اپنے دوست سے ملنے گئے تھے۔ ہم میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ آج پرنس چارلس کو دیکھنے میں جاؤں گی اور ادھر سے وہ فتح پور سیکری پہنچیں گے۔ وہیں ہماری دونوں کی ملاقات ہوگی اور ہم ساتھ ہی آگرے آ جائیں گے۔ ادھر میرے دوست کے دوست کو بھی یہ خواہش ہوئی کہ وہ پرنس چارلس کو دیکھنے فتح پور سیکری جائیں، لیکن وہ کنوینس کے مسئلے سے دوچار تھا۔ اس کی کار ایک معمولی ایکسیڈنٹ کے باعث ڈینٹنگ پینٹنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، چنانچہ میرا دوست اسے میری کار میں اپنے ساتھ فتح پور سیکری لے آیا۔ وہیں ہم ایک دوسرے سے ملے، لیکن جب واپسی کا مسئلہ کھڑا ہوا تو یہ طے پایا کہ میرا دوست تو میری کار میں آگرے آ جائے اور میرے دوست کا دوست اس کار میں چلا جائے جس میں میں فتح پور سیکری پہنچی تھی۔ دراصل وہ میرے دوست ہی کی کار تھی جس کو ٹھیک کروا کے میں فتح پور سیکری پہنچی تھی۔ وہ کار میرے دوست نے اپنے دوست کو دے دی اور وہ خود میری کار میں میرے ساتھ آگرے چلا آیا۔ پرنسز تارا ایک لمحے کے لیے رک کر بولی، امید ہے کہ میرے اس بیان نے آپ کو مطمئن کر دیا ہوگا۔ بے شک آپ کا بیان ہماری الجھن دور کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ برا نہ مانیں تو میں 2 سوال کروں گا۔ فرمائیے، آپ کے وہ دوست کون ہیں؟ ہمارے ملک کی مشہور شخصیت آئرن پرنس جگدیش رمولی۔ اوہ، اب وہ کہاں ہیں؟ میرے مہمان ہیں، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ وہ تھکن سے چور ہو کر ایسے سوئے ہیں کہ اب تک نہیں اٹھے۔ اگر آپ ضروری سمجھتے ہوں تو میں جا کر انہیں اٹھا دوں۔
نہیں، ان سے فوری طور پر ملنا کچھ ایسا زیادہ ضروری بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں ان سے کل صبح ہی کسی وقت مل لوں گا۔ پولیس آفیسر کا یہ جواب سن کر میری جان میں جان آئی۔ پرنسز تارا کی پراعتماد گفتگو سننے کے باوجود مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں قانون کا سامنا کر سکوں۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ یہ رات گزارنے کے بعد میں خود کو سنبھال لیتا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ پرنسز تارا نے کہا، آپ کل کسی وقت بھی مسٹر رمولی سے مل سکتے ہیں۔ اب میرا دوسرا سوال اور باقی ہے، وہ بھی فرمائیں۔ پرنسز تارا نے ایک طویل سانس لے کر اس طرح کہا جیسے اب اس گفتگو سے اکتا گئی ہو۔ مسٹر جگدیش رمولی اپنے جس دوست سے ملنے فتح پور سیکری سے آگے گئے تھے، آپ اس دوست کا نام اور پتہ بتا سکتی ہیں؟ یقیناً، آپ نوٹ کر لیجئے۔ شکریہ۔ پرنسز تارا نے اسے ایک نام اور پتہ نوٹ کروا دیا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اوہ، معاف کیجیے گا، میں بھول ہی گئی۔ کیا میں آپ کے لیے چائے وغیرہ منگواؤں؟ شکریہ پرنسز، اس تکلف کی ضرورت نہیں، پھر کبھی سہی۔ اور اس طرح یہ گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی۔ پرنسز تارا اسے چھوڑ کر اندرونی دروازے سے نکلی تو مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، مجھے یہی توقع تھی کہ تم یہاں کھڑے ہماری باتیں سن رہے ہوگے۔ مجھے حیرت ہے پرنسز تارا، تم نے بڑے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ اس سے گفتگو کی ہے۔ اطمینان اور اعتماد کامیابی کے بہت بڑے ضامن ہیں، لیکن پولیس تمہارے اس بیان کی تصدیق ضرور کرے گی اور مطمئن ہو جائے گی۔ پرنسز تارا نے ڈائننگ روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا، گویا تم نے ساری پلاننگ پہلے ہی کر لی تھی۔ پلاننگ پہلے ہی کی جاتی ہے۔ گویا وہ شخص جس کا نام پتہ تم نے پولیس افسر کو بتایا ہے، وہ یہی بیان دے گا کہ وہ جگدیش رمولی کے ساتھ فتح پور سیکری گیا تھا اور واپسی پر کاریں بدل لی گئی تھیں۔ قطعی، پرنسز تارا نے کہا، میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے سارے انتظامات کر لیے تھے۔ میں کچی گولیاں نہیں کھیلتی۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ تم کو ہر قیمت پر وہاں سے زندہ سلامت نکال لاؤں گی۔ تم کو مجھ سے آخر اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں رینوکا کو ہر موقع پر شکست یاب ہی دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن وہ ہر مرتبہ شکست نہیں کھاتی۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ وہ مجھ سے بہت کمزور ہے؟ یہ خناس تو صرف اسی کے دماغ میں ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن پرنسز تارا ہنسی، آج وہ صبح ہی سے اپنی بوٹیاں نوچ رہی ہوگی۔ باتیں کرتے ہوئے ہم ڈرائنگ روم میں آ گئے تھے۔ ابھی میں اسی ابھی میں اسے ایک اور بھرپور شکست بھی دینا چاہتی ہوں۔ اس کی پلاننگ کرتے ہوئے بھی مجھے خاصا وقت گزر چکا ہے۔ پرنسز تارا نے اس وقت کہا جب ہم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ کس طرح؟ میں نے پوچھا۔ وہ یہ چاہتی ہے نا کہ تم اپنے ماضی سے باخبر نہ ہو سکو۔ ہاں، اور میں یہ چاہوں گی کہ تم اپنے ماضی سے واقف ہو جاؤ۔ میرا ایک ہاتھ ڈش کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا اور پرنسز تارا کو گھورتا ہوا بولا، کیا یہ تمہارے لیے ممکن ہے؟ میں ناممکن کے بارے میں کبھی نہیں سوچتی، مگر کھانا تو کھاتے رہو۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں نے ڈش اٹھائی اور اپنی پلیٹ میں سالن نکالنے لگا۔ تم اپنے بارے میں ہر بات جان لو گے، پرنسز تارا نے کہا، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ میری ہدایات پر بے چون و چرا عمل کرتے رہو۔ رینوکا دیوی سے ڈرنا چھوڑ دو۔ یہ تو ممکن ہے کہ وہ پھر کسی موقع پر تمہیں اپنے قبضے میں کر لے، مگر اس بات پر یقین رکھو کہ میں تمہیں اس سے پھر چھڑا لوں گی۔ فی الحال تم حالات کے دھارے پر بہتے رہو۔ ابھی تم یہی محسوس کرو گے کہ تم دو طاقتوں کے بیچ میں ایک کھلونا بنے ہوئے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہیں معلوم ہوگا کہ تم خود ایک بہت بڑی طاقت ہو۔ میں اور طاقت؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ شاید میں خود پر ہنسا تھا۔ ابھی تمہیں یقین نہیں آئے گا، پرنسز تارا نے سر ہلا کر کہا۔ ابھی میں تم کو یقین دلانا بھی نہیں چاہتی۔ بہتر ہوگا کہ صحیح وقت پر ہی تمہیں اپنی طاقت کا ادراک ہو۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے پرنسز تارا کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ سب کچھ وہ نہایت سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ پھر میں خاموشی سے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پرنسز کی ان باتوں نے مجھے خاصا الجھا دیا تھا۔ اس کے بعد پرنسز بھی کھانے کے اختتام تک خاموش ہی رہی۔ پھر ہم ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ تم چائے پیو گے یا کافی؟ پرنسز تارا نے مجھ سے پوچھا۔ چائے، پرنسز تارا نے ملازم سے چائے لانے کے لیے کہا، اور میں بولا، کیا اس وقت رینوکا دیوی اس بات سے بے خبر ہوگی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں؟ اسے یقیناً علم ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتی ہوگی کہ ہم کہاں ہیں۔ بلا شبہ، تو کیا ہم خطرے میں نہیں ہیں؟ خطرات سے تو ہمیں ہر وقت کھیلنا ہوگا، لیکن ہم یہاں خاصے محفوظ ہیں۔ عمارت کے گرد میری خاصی فورس موجود ہے۔
احاطے کی چار دیواری پھلانگنا بھی بے حد مشکل ہے، پھر یہ کہ ان میں خوفناک کتے بھی موجود ہیں جو کسی اجنبی کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے کا خاصا شوق رکھتے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی خطرہ ہمارے سروں پر آ گیا تو مجھے اس کا علم 2-3 منٹ پہلے ہی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پرنسس دارا اس طرح خاموش ہو گئی جیسے اس کے بعد کے لیے اس نے کوئی ناقابل تسخیر حصار تیار کر رکھا ہو۔ میں نے اس کے بارے میں کوئی سوال اس لیے نہیں کیا کہ پرنسس دارا اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی تو خود ہی بتا دیتی۔ ہاں، تو پھر میں نے سلسلہ کلام کچھ دیر پہلے کی بات سے جوڑا۔ مجھے اپنے ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے تمہاری کن ہدایات پر عمل کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو تمہیں ایک شخص کو اغوا کرنا ہے۔ کسے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ڈاکٹر کچار کو۔ یہ کون ہے؟ ایک سائنٹسٹ۔ کیا یہ کہاں ہوتا ہے؟ پاگل خانے میں۔ کیا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تم نے آگرے کا پاگل خانہ دیکھا ہے؟ نہیں، ابھی حال ہی میں اس پاگل خانے کے قریب ایک عمارت تعمیر ہوئی ہے جہاں صرف وہ پاگل ہوتے ہیں جن کا تعلق نہایت انمول طبقے سے ہوتا ہے۔ ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاگل خانہ نہیں بلکہ مینٹل ہاسپٹل ہے۔ وہاں دماغی امراض کے بہترین ڈاکٹر ہیں اور اسی اعتبار سے ان کی فیس بھی ہے۔ اس ہاسپٹل میں صرف ایسے دماغی مریضوں کو رکھا جاتا ہے جو خطرناک حد تک پاگل نہ ہوں۔ ان مریضوں کے ساتھ وہ سلوک بھی نہیں کیا جاتا جو عام پاگل خانوں میں روا رکھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہاں ہر مریض کے لیے ایک پڑھا لکھا خادم بھی رکھا جاتا ہے۔ اسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر کا چار بھی ہے۔ وہاں حفاظتی انتظام تو خاصا سخت ہوگا، تو پھر میں اسے وہاں سے کیوں کر اغوا کر سکتا ہوں؟ تم کو اس شخص کی جگہ لینا ہوگی جو ڈاکٹر کاچار کی خدمت پر متعین رہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو کہ یہ کیسے ممکن ہے، پرنسس دارا نے کہا۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ کیا تم اس کام کے لیے تیار ہو؟ آخر ڈاکٹر کاچار کے اغوا سے میرے ماضی کا کیا تعلق ہے؟ فی الحال میں صرف اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ وہ تمہارے ماضی کی کنجی ہے۔ اگر تم اسے اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ رینوکا دیوی کے لیے ایک بہت بڑی شکست ہوگی اور اس کی آخری شکست کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا۔ تم بڑی الجھی ہوئی باتیں کر رہی ہو۔ وقت آنے پر سب الجھاوے ختم ہو جائیں گے۔ کیا ڈاکٹر کاچار کو اغوا کرنا آسان ہوگا؟ قطعی نہیں، پرنسس دارا نے کہا۔ میں تم کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ اس مہم میں تم کو خطرات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم ان خطرات پر قابو پا لیں گے۔ میں چند لمحے خاموش رہ کر بولا، پھر یہ سوال کروں گا کہ آخر میں ڈاکٹر کاچار کے خادم کی جگہ کیسے لے سکتا ہوں؟ پرنسس دارا نے ایک طویل سانس لی اور پھر کہا، تم خاصے ضدی بھی ہو۔ چلو فی الحال میں تم کو اتنا بتا دیتی ہوں کہ تم خاصی حد تک اس شخص کے ہم شکل ہو جو ڈاکٹر کاچار کی خدمت پر مامور ہے۔ تمہارے حلیے میں بہت معمولی سی تبدیلی کرنا ہوگی۔ ہائیڈروجن پروکسائڈ سے تمہارے بال بھورے کر دیے جائیں گے، بائیں گال پر ایک مسا بنایا جائے گا اور تھریڈنگ سے تمہاری بویں کچھ پتلی کر دی جائیں گی۔ بھگوان، میں بڑبڑایا، کیا میں سچ مچ کسی کہانی کا کردار ہوں؟ کیا مطلب؟ کبھی مجھے اس لیے کام میں لایا جاتا ہے کہ میں جگدیش رمولی کا ہم شکل ہوں، اور کبھی… میں نے ٹھنڈی سانس لے کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور پھر بولا، مجھے یہی تو بتایا گیا ہے کہ میں رینوکا دیوی کی کسی کہانی کا کردار ہوں۔ بکواس، پرنسس دارا نے برا سا منہ بنایا۔ اس وقت ملازم چائے لے آیا۔ ذرا دیر کے لیے ہماری گفتگو رک گئی۔ جب ملازم چلا گیا تو پرنسس دارا چائے بنانے کے لیے ٹرے پر جھک گئی اور میں نے اس سے پوچھا، ڈاکٹر کاچار کے اس خادم کا نام کیا ہے؟ مجھے اس کی جگہ کب لینا ہوگی؟ پرسوں، پرنسس دارا نے جواب دیا۔ کل تو تمہیں جگدیش رمولی کی حیثیت سے پولیس کو بیان دینا ہوگا۔ لیکن میں کیا بیان دوں گا؟ یہ کہتے ہوئے میں نے بڑی بے بسی محسوس کی۔ تم میرا بیان سن چکے ہو، تمہیں وہی کچھ کہنا ہے جس سے میرے بیان کی تصدیق ہوتی ہو۔ پولیس کوئی ایسا سوال بھی کر سکتی ہے جو ان معاملات سے بظاہر غیر متعلق ہو۔ میں نے خدشہ ظاہر کیا۔ مجھے تمہاری ذہانت سے امید ہے کہ تم اس کا جواب بھی دے لو گے۔ میں ایک طویل سانس لے کر چپ ہو گیا۔ پرنسس دارا نے چائے کی پیالی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اب تم اپنی خوابگاہ میں جاؤ تو وارڈروب کا جائزہ لے لینا۔ کیوں؟ اس میں تم کو ضروریات کے سارے لباس مل جائیں گے۔ میں نے اس کا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا۔ کیا وہ لباس میرے ناپ کے مطابق ہوں گے؟ قطعی طور پر۔ تمہیں میرے جسم کا بالکل صحیح ناپ کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے تعجب سے کہا۔ سرکاری طور پر، پرنسس دارا مسکرائی۔
کیا مطلب؟ میری حیرت اور بڑھ گئی۔ وقت آنے پر تمہیں اس کا مطلب بھی معلوم ہو جائے گا، فی الحال تم چائے پیو۔ چائے پیتے ہوئے بھی میرا ذہن الجھتا ہی رہا۔ میں ابھی تک حالات کے دھارے ہی پر بہہ رہا تھا، کوئی ایسی سبیل پیدا نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی مرضی سے کچھ کروں، اور اب پرنسز تارا نے یہ کہہ کر مجھے اور زیادہ الجھا دیا تھا کہ میں ایک بہت بڑی طاقت ہوں، لیکن مجھے ابھی اس کا ادراک نہیں ہوا۔ میرا اس رات کا بیشتر حصہ جاگتے ہوئے گزر گیا۔ یہ خلش مجھے بے چین کیے رہی کہ میں کوئی بڑی طاقت کیسے ہو سکتا ہوں۔ میں نے یوں بھی سوچا کہ اگر واقعی میں کسی قسم کی طاقت ہوں تو کاش مجھے اس کا ادراک فوراً ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر شاید میں حالات کے دھارے کا رخ بدل سکتا، پھر شاید میں ایک حقیر تنکے کی طرح یوں نہ بہتا۔ لیکن پرنسز تارا کے بقول یہ اسی وقت ممکن تھا کہ میں ڈاکٹر کاچار کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ پرنسز تارا نے ڈاکٹر کاچار کو میرے ماضی کی کنجی بتایا تھا، اور یہ بات کسی طرح بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک سائنٹسٹ کا میرے ماضی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ انہی الجھنوں کے گرداب میں پھنسا ہوا میرا ذہن نیند میں ڈوب گیا۔ اس وقت رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ بے سکون ذہن کے باعث میری آنکھ صبح جلد ہی کھل گئی۔ غالباً 7 اور 8 بجے کا درمیانی وقت تھا۔ ناشتے کی میز پر میں نے پرنسز تارا سے کہا، کیا یہ بات درست ہے کہ آج پولیس میرا بیان لینے آئے گی؟ امکان تو قوی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں بوکھلا نہ جاؤں، اور مجھے یقین ہے کہ تم پولیس سے گفتگو کرتے ہوئے پر اعتماد رہو گے۔ تمہیں پر اعتماد رہنا بھی چاہیے، آخر تم اس ملک کی ایک اہم شخصیت کا روپ دھارے ہوئے ہو۔ آئرن پرنس جگدیش رمولی کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہے۔ پولیس تمہارے خلاف کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح جیسے کل پولیس آفیسر مجھ سے نہایت قاعدے کے ساتھ گفتگو کرتا رہا ہے۔ یہ احساس تھا کہ وہ پرنسز تارا سے بات کر رہا ہے۔ اسی طرح تم سے گفتگو کرتے ہوئے بھی پولیس کو یہ احساس رہے گا کہ تم ہندوستان کے آئرن پرنس جگدیش رمولی ہو، جو فون پر براہ راست بھارت کے وزیر اعظم سے بھی گفتگو کر سکتے ہو۔ میں جواب میں بس ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، بلکہ پرنسز تارا قدرے توقف سے بولی، اگر دوپہر تک پولیس تمہارا بیان لینے نہیں آئی تو میں خود پولیس کو فون کروں گی۔ کیوں؟ میں نے چونک کر کہا، اس لیے کہ وہ آ کر تمہارا بیان لے لیں۔ خود اس پر اصرار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ان سے کہوں گی کہ اگر جگدیش رمولی کا بیان لیٹ کرنا ہے تو فوراً لے لیا جائے، کیونکہ آج ہی جگدیش رمولی آگرے سے چلے جائیں گے۔ خود ہی پولیس کو فون کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ ہمارے دل میں کوئی چور نہیں ہے اور ہم ہر وقت قانون سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں پھر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ناشتے کے بعد ہم لاؤنج میں آ بیٹھے۔ پرنسز تارا شاید وقت گزارنے کے موڈ میں تھی، اور ٹیلی ویژن پر ایک انگریزی مووی چلنے لگی۔ فلم دیکھنے میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں اس وقت اور کرتا بھی کیا؟ شاید 1 گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ پرنسز تارا بڑے انہماک سے فلم دیکھ رہی تھی کہ ایک ملازم کی آمد نے اسے چونکا دیا۔ بیگم صاحبہ، وہ جھک کر بڑے ادب سے بولا، پولیس آئی ہے۔ وہی پولیس افسر ہے جو کل آیا تھا؟ اوہ اچھا، کیا کہہ رہا ہے؟ پرنسز نے پوچھا۔ بس آپ سے ملنا چاہتا ہے، میں اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آیا ہوں۔ مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ پرنسز بڑبڑائی اور پھر کہا، اچھا چلو اس سے کہو کہ میں آ رہی ہوں۔ ملازم چلا گیا۔ فی الحال تم یہیں رکو، پرنسز تارا نے مجھ سے کہا، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اگر اس نے تم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں ملازم کو بھیج کر تمہیں بلوا لوں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکنیں کچھ تیز ہو گئی تھیں، لیکن پرنسز تارا بڑے اطمینان سے اٹھ کر لاؤنج سے چلی گئی۔ میں نے 2 ایک منٹ میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دراصل مجھے یقین تھا کہ پولیس افسر مجھ سے ضرور ملنا چاہے گا۔ میں اس ملاقات کے لیے خود کو چاقو چوبند کر لینا چاہتا تھا۔ آخر میں نے اٹھ کر ٹیلی ویژن اور VCR بند کر دیا۔ پھر میں نے وہاں لگے ہوئے ایک آئینے میں اپنے چہرے کا جائزہ لیا۔ میں اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ میں کس حد تک پر اعتماد نظر آ رہا ہوں۔ آخر میں لاؤنج سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ملازم اندر آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، بیگم صاحبہ نے آپ کو ڈرائنگ روم میں بلایا ہے۔ میں سر ہلاتا ہوا باہر نکلا۔ مجھے اس کی توقع تو تھی ہی کہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے میں خود کو مزید سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو میں خود محسوس کر رہا تھا کہ میں خاصا پر اعتماد ہوں۔ پرنسز تارا نے تعارف کرانے کا فرض پورا کیا، انسپکٹر سنہا اور جناب جگدیش رمولی۔
इंस्पेक्टर सिन्हा ने खड़े होकर मुझसे मुसाफा किया। आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई मिस्टर रमोली। मैंने जवाब में कुछ कहा नहीं, सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया। मेरा अंदाज किसी ऐसे मुतकब्बर अमीर का सा था जो किसी पुलिस इंस्पेक्टर को दरखोरे इतना नहीं समझता। फिर मैं प्रिंसेस तारा के करीब ही बैठ गया और इंस्पेक्टर की बजाय प्रिंसेस तारा से मुखातिब हुआ। मैंने इस वक्त बड़े गैर इख्तियारी अंदाज में बेतकल्लुफ़ाना तर्ज तखातब इख्तियार किया था। तुमने मुझे बुलाया था तारा? हाँ, तारा ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कल भी इंस्पेक्टर सिन्हा आए थे। मैंने तुमको सारी बातें बताई थी ना। इंस्पेक्टर तुमसे भी कुछ मालूमात हासिल करना चाहते थे, लेकिन मैंने इन्हें बता दिया था कि तुम सो रहे हो। इन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि तुम्हें जगाएं, लेकिन आज ये फिर इसी मकसद के तहत आए हैं। हमें हर हाल में कानून से ताउन करना चाहिए। फरमाइए, मैंने किसी कदर खुश्क लहजे में कहते हुए इंस्पेक्टर सिन्हा की तरफ देखा। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझसे इतना ही ताउन करेंगे जितना प्रिंसेस ने मुझसे किया था। इंस्पेक्टर सिन्हा बोला। आप सवाल कीजिए। मैंने अपने लहजे को कदरे खुरदरा ही रखा। दरअसल मैंने महसूस कर लिया था कि प्रिंसेस तारा मेरे इस अंदाज़े गुफ्तगू से मुतमईन नज़र आ रही थी। इंस्पेक्टर सिन्हा बोला। सबसे पहले तो मैं आपको वो बयान सुनाऊंगा जो प्रिंसेस मुझे दे चुकी हैं। सुनाइए। मैंने सिगार सुलगाते हुए बड़ी बेदिली के से अंदाज में कहा। इंस्पेक्टर सिन्हा ने वो सारा बयान दोहराया जो प्रिंसेस तारा ने उसे गुज़श्ता रोज़ दिया था। मैं सब कुछ खामोशी से सुनता रहा। जब वो चुप हो गया तो भी मैं खामोश ही रहा। आखिर फिर वो बोला, क्या आपको इस बयान से कुछ इख्तलाफ है? क्या मतलब? मैं इस तरह बोला जैसे मुझे गुस्सा आ गया हो। मेरा मतलब है, उसने जल्दी से कहा, आपके ख्याल में कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बयान में प्रिंसेस कोई बात बताना भूल गई हों? जी नहीं, मैंने मुंह बनाकर कहा। प्रिंसेस किसी दिमागी मर्ज का शिकार नहीं है। मेरा यह मतलब नहीं था। इंस्पेक्टर जल्दी से बोला। फिर क्या मतलब था आपका? देखिए ना, इंसान से सहो तो हो ही जाता है, या यूं कह लीजिए कि हो सकता है। प्रिंसेस से कोई सहूर नहीं हुआ है। मैंने मुंह बनाकर कहा। बस मैं यही जानना चाहता था। इंस्पेक्टर ने जल्दी से कहा। मैंने महसूस किया कि इस वक्त प्रिंसेस के होंठों पर मुस्कुराहट कपकपा सी रही थी। तो फिर मैं बोला, जो आप जानना चाहते थे वो आपने जान लिया। क्या अब मैं यहाँ से उठ जाऊँ? जी नहीं। इंस्पेक्टर ने एक मर्तबा फिर बोलने में बड़ी उजलत का मुजाहरा किया। मुझे आपसे दो चार सवाल भी करना है। कीजिए। मैंने जैसे उकता कर कहा। आप मुंबई से आए हैं ना? जी हाँ। वहाँ से दिल्ली पहुँचे थे? जी हाँ। इसके बाद आगरा? जी हाँ। बम्बई से जब आप चले थे तो आपकी बेगम भी आपके साथ थीं, लेकिन दिल्ली से जब आप आगरा आए तो वो कहाँ चली गईं? इंस्पेक्टर सिन्हा अब बराह रास्त मेरी आंखों में देख रहा था। ये सवाल मेरे लिए कतई गैर मुतवक्का था और इसी किस्म के किसी सवाल की तवक्को मुझे परेशान किए हुए थी। ताहम न जाने कैसे मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया। बाज़ वजूह की बिना पर मैंने अपनी बेगम को दिल्ली से वापस बम्बई भेज दिया था। अजीब बात है। इंस्पेक्टर बड़बड़ाया। इसमें क्या अजीब बात है? मैंने खुरदरा लहजा इख्तियार किया। मैंने बम्बई आपके घर फ़ोन किया था। मैंने आपकी बेगम से गुफ्तगू की थी। उनका बयान है कि वो 1.5 साल से बम्बई से बाहर नहीं निकलीं। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि वो आपके साथ दिल्ली गई थीं। इंस्पेक्टर की इस इंस्पेक्टर की इस बात पर मेरे दिल की दो एक धड़कनें मिस हो गईं। मेरे गुमान में भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। ताहम मैं जी कड़ा करके बड़े गुस्सीले अंदाज में बोल गया। अगर मेरी बीवी ने ऐसा कहा है तो झूठ कहा है। बस आखिर में अब इसी बात की तस्दीक चाहता हूँ कि आपकी बेगम झूठ बोल रही हैं, नेज़ ये कि उनके झूठ बोलने का सबब क्या है? इसकी तस्दीक कैसे हो सकती है? मैंने अपना खुरदरा लहजा बरकरार रखा। इंस्पेक्टर सिन्हा ने टेलीफोन पर एक नज़र डाली और फिर इजाज़त तलब अंदाज में प्रिंसेस तारा की तरफ देखने लगा। क्या आप फ़ोन करना चाहते हैं? प्रिंसेस तारा बोली और फिर जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहा, ज़रूर कीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस कॉल? कोई हर्ज नहीं, शुक्रिया। इंस्पेक्टर सिन्हा ने टेलीफोन उठाकर मेरे सामने रख दिया और कहा, आप बम्बई में अपने घर से कनेक्ट करें और अपनी बेगम से पूछिए कि उन्होंने पुलिस से ये गलत बयानी क्यों की है। मेरे दिल की धड़कनें कुछ तेज़ हो गईं। ये सूरत हाल तो मेरे लिए कतई बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। मुझे हैरत है कि इस वक्त मैंने खुद पर कैसे काबू रखा। मुझे तो बुरी तरह बौखला जाना चाहिए था। इसके बरक्स मैंने टेलीफोन सेट उठाकर अपनी गोद में रख लिया। मेरे अंदाज से ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं ज़ाहिर हो रही थी।
میں اس طرح نمبر ڈائل کرنے لگا جیسے مجھے اپنی بیوی پر بے پناہ غصہ آ رہا ہو۔ نمبر بھی پتہ نہیں کیا ڈائل کر رہا تھا۔ مجھے جگدیش رمولی کے گھر کا فون نمبر معلوم ہی نہیں تھا۔ آخر ایک نمبر سے رابطہ قائم ہو گیا۔ دوسری طرف 2 مرتبہ گھنٹی بجی اور پھر رسیور اٹھا کر کسی نے کہا، ہیلو۔ میں نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر انسپکٹر سنہا سے کہا، میں اس کی اچھی طرح خبر لوں گا۔ ہیلو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ انسپکٹر سنہا مجھ سے بولا، زیادہ غصے کا اظہار کرنے سے کیا فائدہ مسٹر رمولی؟ بس انہیں سمجھا دیجیے کہ پولیس کے معاملات میں کبھی کسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے ریسیور میں دوسری طرف سے بولنے والی کی جھنجھلائی ہوئی سی آواز سنی، ارے بھائی کچھ بولو گے بھی؟ میں بدستور ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھے رہا اور انسپکٹر سنہا کی طرف دیکھتا ہوا بڑبڑایا، عجیب بات ہے، گھنٹی بج رہی ہے لیکن کوئی ریسیور ہی نہیں اٹھا رہا۔ اسی وقت میں نے ریسیور میں آواز سنی، جہنم میں جاؤ، اور پھر دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ انسپکٹر سنہا مجھ سے بولا، ممکن ہے کہ غلط نمبر مل گیا ہو، آپ دوبارہ ڈائل کر کے دیکھیے۔ میں نے کریڈل دبا کر سلسلہ منقطع کیا اور پھر وہی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس مرتبہ دوسری طرف گھنٹی بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا اور آواز آئی، ہیلو۔ میں نے سوچا کہ بار بار یہ بہانہ نہیں چل سکے گا کہ دوسری طرف سے ریسیور نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں یہ ممکن تھا کہ پھر انسپکٹر سنہا خود ہی ٹیلی فون پر بمبئی میں جگدیش رمولی کے گھر سے رابطہ قائم کرتا اور پھر گفتگو کرنے کے لیے ریسیور مجھے دے دیتا۔ ہیلو، اس مرتبہ دوسری طرف سے قدرے بلند آواز میں کہا گیا۔ میں نے ماؤتھ پیس سے ہاتھ ہٹا کر غراتے ہوئے کہا، اچھا ہوا کہ خود تم نے ہی ریسیور اٹھایا ہے۔ میں نے اس طرح کہا جیسے اپنی بیوی کی آواز پہچان گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ دوسری طرف سے بولنے والا حیرت زدہ ہو گیا، تم نے میری زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ میں غصیلے انداز میں بولتا چلا گیا، بہت دنوں سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی بہت بڑی بھیانک غلطی تھی، اور اب تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں رہا۔ کیا بکواس ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، تم آخر کس سے بات کر رہے ہو؟ میں اپنی رو میں بولتا رہا، مجھے تمہاری وجہ سے نرک میں جلنا پڑ رہا ہے۔ آخر تمہیں پولیس سے غلط بیانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم کسی پاگل خانے سے بول رہے ہو؟ آواز آئی۔ میں نے اپنی بکواس جاری رکھی، اصل بات یہ ہے کہ میں تم کو بمبئی سے دلی لے کر آیا تھا اور پھر تم خود ہی وہاں سے واپس چلی گئی تھیں، جبکہ میرے پروگرام میں آگرہ بھی تھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اگر تم میرے کوئی بہت بے تکلف دوست ہو اور مجھے پریشان کرنا چاہتے ہو تو یقین کرو کہ اب میں زیادہ پریشان نہیں ہوں گا۔ اب اگر تم نے سنجیدگی سے بات نہیں کی تو میں ریسیور رکھ دوں گا۔ اور پھر وہی ہوا، مجھے تو اپنی یہ باتیں جاری رکھنا ہی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ میں اب بھی غصے میں بولتا رہا۔ اس وقت بیرونی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ انسپکٹر کے علاوہ میں نے اور پرنسز تارا نے بھی اس طرف دیکھا۔ وہ کوئی سب انسپکٹر تھا جو دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ انسپکٹر سنہا اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف گیا۔ میں ماؤتھ پیس میں کہتا رہا، اب کان کھول کر سن لو، اب اگر پولیس آئے تو بالکل ٹھیک ٹھاک بیان دینا، اپنی پچھلی غلط بیانی پر معذرت کر لینا۔ نہیں، پولیس تمہاری پچھلی غلط بیانی پر کوئی ایکشن نہیں لے گی، اور اگر لے گی تو میں اسے سنبھال لوں گا۔ میں فوراً واپس بمبئی آ رہا ہوں، اب بس بھی کرو۔ پرنسز تارا اتنی مدھم آواز میں بولی کہ انسپکٹر سنہا نہ سن سکے۔ ریسیور رکھ دو، مجھے شبہ ہے کہ بات بگڑ چکی ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ میں کسی سے گفتگو کرنے کی بجائے خام خواہ بولے چلا جا رہا ہوں۔ انسپکٹر سنہا نے سب انسپکٹر سے کچھ سنا تھا، پھر اس سے کچھ کہا اور اس کے بعد ہماری طرف پلٹ آیا۔ میں نے ماؤتھ پیس میں کہا، بس اب مجھے اور کچھ نہیں کہنا، اور پھر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ ارے، انسپکٹر سنہا جلدی سے بولا، ان سے میری بات تو کرا دیتے۔ یہ آپ نے کب کہا تھا؟ میں نے خشک لہجے میں کہا، ہاں کہا تو نہیں تھا۔ انسپکٹر سنہا نے ایک طویل سانس لی، خیر میں ان سے پھر کسی وقت رابطہ قائم کر لوں گا۔ اب میرے لیے کیا ارشاد ہے، بس آپ کا تھوڑا سا وقت اور صرف ہوگا۔ لیجئے، وہ آ ہی گئے۔ ایک سب انسپکٹر اور ایک اے ایس آئی ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ انسپکٹر سنہا نے مجھ سے کہا، بس آپ ان لوگوں کو اپنا بیان لکھوا کر اس پر دستخط کر دیں۔ یہ کام بھی باقی ہے، میں نے منہ بنایا، اس میں آپ کا زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا۔ انسپکٹر سنہا نے جلدی سے کہا، پرنسز کا بیان ان کے پاس لکھا ہوا موجود ہے، اس کے نیچے آپ کو بس اس کی تصدیق کرنا ہے اور یہ لکھوانا ہے کہ آپ کی بیوی نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔
مگر اب آپ انہیں فون پر تنبیہ کر چکے ہیں کہ وہ دوسری مرتبہ پولیس سے غلط بیانی نہ کریں۔ نووارد پولیس افسر میرے سامنے آ کر بیٹھ چکے تھے۔ سنہا نے پرنسز تارا سے کہا، جتنی دیر میں مسٹر رمولی کا بیان قلم بند ہوگا، اتنی دیر میں آپ سے تخلیے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ تکلفانہ باتوں کی ضرورت نہیں آفیسر۔ پرنسز تارا کھڑی ہوئی اور بولی، میرے ساتھ آئیے۔ ڈرائنگ روم سے اندر جانے کے لیے 2 دروازے تھے، ان میں سے ایک دروازہ ٹی وی لاؤنج میں کھلتا تھا۔ پرنسز تارا انسپکٹر سنہا کو اسی دروازے سے لے گئی۔ نووارد پولیس افسر میرا بیان لینے لگے، لیکن ابھی پرنسز تارا کو وہاں سے رخصت ہوئے آدھا منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ دوسرے اندرونی دروازے سے 2 آدمی اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور اور چہروں پر نقابیں تھیں۔ ان میں سے ایک آہستگی سے گھررایا، خبردار، ریوالور نکالنے کی کوشش حماقت ہوگی۔ پھر دوسرا آدمی بولا، مسٹر رمولی، آپ ہمارے پاس آئیے، آپ کو ہمارے ساتھ یہاں سے نکل جانا ہے، ورنہ پولیس ابھی آپ کو گرفتار کر لے گی۔ آپ کو یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہے۔ اس افتاد سے پولیس والوں پر جو کچھ بھی گزری ہو، لیکن خود میں بری طرح چکرا گیا تھا۔ بظاہر تو وہ دونوں آدمی میرے ہمدرد ہی معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پولیس مجھے گرفتار کرنے والی ہے، اور خود مجھے بھی دفعتاً انسپکٹر سنہا کا انداز کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ پرنسز تارا بھی اس شبے کا اظہار کر چکی تھی کہ بات بگڑ چکی ہے۔ جلدی کیجیے مسٹر رمولی، وہ آدمی پھر بولا، اس کے لہجے میں اضطراب تھا۔ پھر میں بس کسی سحرزدہ شخص کی طرح اٹھ کر ان دونوں کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور وہ دونوں الٹے قدموں اسی دروازے کی طرف جانے لگے جدھر سے آئے تھے۔ اس دروازے پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ نقاب پوش، جس کی توجہ صرف پولیس افسروں کی طرف تھی، غراتا ہوا ان دونوں سے بولا، میں مسٹر رمولی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن میرا ساتھی اس وقت تک پردے کے پیچھے موجود رہے گا جب تک اسے اطمینان نہ ہو جائے کہ ہم بحفاظت یہاں سے نکل چکے ہیں۔ اس کے ریوالور کی نال پردے سے لگی رہے گی، اور وہ جھانک کر تم دونوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گا۔ دونوں پولیس افسر خاموش رہے۔ وہ ساکت بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان کے چہروں سے بے چینی ظاہر ہو رہی تھی۔ نقاب پوش مجھے لے کر ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ اب ہم ڈائننگ روم میں تھے۔ پروگرام کے مطابق ان میں سے ایک وہی رک گیا، اور اس نے ریوالور کی نال پردے سے اس طرح لگا دی کہ ڈرائنگ روم میں موجود پولیس افسر پردے پر نال کی ابہار کو دیکھ سکیں۔ ان دونوں نقاب پوشوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ پہلا نقاب پوش اپنے ساتھی کو وہیں چھوڑ کر میرا ہاتھ تھامے ہوئے تیزی سے ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ مجھے اس وقت اپنے اوپر رحم سا آ رہا تھا۔ میری حالت اب ایک تنکے کی سی تھی جس کو لہریں بہائے لیے چلی جا رہی تھی۔ اس وقت میرے ذہن میں اس اندیشے نے بھی سر ابھارا تھا کہ یہ دونوں نقاب پوش رینوکا دیوی کے آدمی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح میں ایک بار پھر رینوکا دیوی کے حصار میں پہنچ سکتا تھا، لیکن ایک بے بس تنکا بہنے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ تم کون ہو دوست؟ میں بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ میری آواز کچھ بھررائی ہوئی تھی۔ ہم پرنسز تارا کے خادم ہیں۔ تم اپنے ساتھی کو وہیں چھوڑ آئے، وہ کیسے نکلے گا؟ اسے یہاں سے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ اسی عمارت میں رہنے والے ملازموں میں سے ایک ہے۔ وہ بس اتنا کرے گا کہ ریوالور کی جگہ ایک چھڑی پردے سے لگا دے گا اور خود باورچی خانے میں چلا جائے گا۔ اسے اپنے چہرے سے نقاب الگ کرنا ہے اور کپڑے تبدیل کرنے ہیں، بس۔ بہت تیزی سے چلتے ہوئے ہم دونوں میں ان چند جملوں کا تبادلہ ہوا، اور پھر ہم عمارت کے عقبی دروازے سے گلی میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی۔ نقاب پوش نے اپنی نقاب چہرے سے الگ کر کے جیب میں رکھ لی اور موٹر سائیکل کا انجن سٹارٹ کرتا ہوا بولا، آپ میرے پیچھے بیٹھ جائیے۔ اس سے پہلے کہ پولیس حرکت میں آئے ہمیں یہاں سے محفوظ حد تک دور نکل جانا چاہیے۔ میں خاموشی سے اس کی بائک پر بیٹھ گیا۔ اس نے خود کو پرنسز تارا کا خادم بتایا تھا، لیکن اس کے جواب سے میری تشفی نہیں ہو سکی تھی۔ یہ امکان اب بھی میرے ذہن میں سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا کہ شاید میں پھر رینوکا دیوی کے جال میں پھنسنے والا ہوں۔ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی گلی سے نکلی اور بڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ میرا ساتھی بولا، اب ہم محفوظ ہیں۔ میں پوچھ بیٹھا، پرنسز نے تم لوگوں سے کس وقت کہا تھا کہ مجھے یہاں سے نکال لے جاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں تھا، بلکہ صرف اشارہ کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ انسپکٹر کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہو رہی تھیں۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ پولیس مجھے گرفتار کر لے گی؟ اس وقت تک انسپکٹر سنہا نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ تو پرنسز ہی جانتی ہوں گی۔ میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قریب ہی کی ایک اور عمارت میں، اس نے جواب دیا۔ وہاں تک پہنچنے میں بس 1 منٹ اور لگے گا۔
اس کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ شاید پورا 1 منٹ بھی نہیں گزرا کہ موٹر سائیکل ایک چھوٹی سی عمارت کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔